حضرت سیدنا عبد الوہاب بن عبداللہ بن ابی بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک اعرابی امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی، اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نیکی کریں جنت پائیں۔ پھر اس نے چند عربی اشعار پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے، میری بچیوں اور ان کی ماں کو کپڑے پہنائیے تو ہم ساری زندگی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جنت کی دعا کریں گے۔ اللہ عز و جل کی قسم، آپ یہ نیکی ضرور کریں گے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اگر میں ایسا نہ کر سکوں تو؟ عربی بولا، اے ابو حفص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر ایسا نہ ہوا تو میں چلا جاؤں گا۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اگر تو چلا گیا تو پھر کیا ہوگا؟ وہ کہنے لگا، تو پھر اللہ عز و جل کی قسم، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرے حال کے بارے میں ضرور سوال کیا جائے گا، اور اس دن عطیات، احسان اور نیکیاں ہوں گی، تو محشر کے دن کھڑے شخص سے ان کے متعلق پوچھا جائے گا، پھر اسے حساب و کتاب کے بعد یا تو جہنم کی طرف بھیج دیا جائے گا یا جنت کی خوشخبری سنائی جائے گی۔ اشعار کی صورت میں اس اعرابی کی یہ باتیں سن کر امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے سیل اشک رواں ہو گیا، یہاں تک کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام کو حکم فرمایا، اے غلام، اس شخص کو میری یہ قمیض عطا کر دو، اور یہ اس وجہ سے نہیں کہ اس نے اچھا شعر کہا ہے، بلکہ اس دن یعنی روز قیامت کے لیے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل کی قسم، اس وقت اس قمیض کے علاوہ میں کسی اور چیز کا مالک نہیں۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین، بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔